بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہاں قائم دینی مدرسہ اس کی کارکردگی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ اس مدرسے کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ یقین جانیے یہاں حاضر ہو کے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کی یاد بڑی شدت سے آتی۔ انہیں اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ اس ادارے کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے عزیز اور محترم مولانا قاری محمد سلیمان صاحب نے ان کی وفات کے بعد مدرسے کو سنبھالا اور سنبھالنے میں اللہ نے انہیں کامیاب بھی کیا۔ اللہ ان کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا
وہ ہے عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق ہے، تے تعلق بھی جمادرو پیدائشی۔ جب تک توحید بیان نہ کرے نا تو ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ کوشش کروں گا دونوں عنوان ملا کے بیان کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے میرے آقا کی تصدیق کی تھی۔ جو دعوت میرے نبی دینا چاہتے تھے اور جو پیغام میرے نبی نے دیا تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ اپنے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنی اور باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنی۔ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ تسی بولو، تسی چھوڑ دیو؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے وڈیرے یہ کام کرتے تھے۔ باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی اور سارے جھوٹے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنی۔ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی انہیں پتہ تھا الہ میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ پیچھے لا ہے اور اللہ کے ساتھ بچا ہے صرف اللہ، تو انہیں فوراً سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بت ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں انہاں دے پلے، ورنہ تو آپ میں جتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست یہاں آیا ہے، سب سے پہلے وہ میرا مخاطب ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی فرد ہے، کوئی بھائی ہے، دوست ہے، بزرگ ہے، کسی وساطت سے آگے ہیں، میرے ایک سوال کا وہ جواب دے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے نبی کی دعوت تھی صرف 4 لفظوں میں، لا الہ، زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، یہ لا الہ الا اللہ، ان میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بت تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ سجدوں کے لائق نہیں؟
کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دور دور تک نظر آ رہا ہو، اس کلمے میں آپ کو دور دور تک نظر آ رہا ہو کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو نا، وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے۔ ہے کہاں؟ ان چار لفظوں میں کہیں ہے یہ بات؟ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ سجدے کے لائق نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ مختار کل نہیں، ان کی عبادت نہ کرو۔ دور دور تک کہیں نظر آ رہا ہے؟ سوال میرا یہ ہے، خاص کر کے دوسرے مسلک کے بھائیوں سے، اگر میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نظریں نہ دو، انہیں پکارو نہیں، پھر مکے کے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب دیو یا نہ دیو، اتنی گل تے دسو بھئی سوال بندا کہ نہیں؟ قاری صاحب تے قبرستان تسی بنا رکھا سامنے سے، ایک تو لیٹ ہو گئے تو انہیں بھوک بھی لگی ہونی، تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کریں۔ کیوں تکلیف ہوئی انہیں؟ پتھر برسنے لگے، فتوے لگنے لگے، بہتان باندھے جانے لگے، ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب، کذاب ہے، دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون، مجنون ہے، تیسری طرف سے آواز آئی شاعر ہے، چوتھی طرف سے آواز آئی جادوگر ہے۔ پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، فتوے لگنے لگے، پھبتیاں کسی جانے لگی، وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہونے لگیں، قتل کے مشورے ہونے لگے، بدر احد کے میدان سج گئے۔ بولو، مکے کے مشرکوں کو یہ کلمہ سن کے، جس میں ان کے ٹھاکروں کا نام تک نہیں، انہیں تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ پھر دسو بھائی سوال بندا کہ نہیں بندا؟ جواب تو میں دے دوں گا آپ کو، سوال کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں۔ سوال تے بندا نا، اس پر غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسرے مسلک کے میرے بھائیوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، پھر ہماری بات کو سمجھنا چاہیے۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے دیکھا پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ انہوں سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں نا، انہوں دے پلے۔ ہم چونکہ اردو جاننے والے ہیں، پنجابی جاننے والے ہیں، سرائکی جاننے والے ہیں، پشتو جاننے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے دیتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، مصائب اور مشکلات میں ان کو پکارتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں الہ کے معنی کا علم نہیں ہے۔ ہم نے مانا کیا نہیں کوئی معبود مگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، معبود پنجابی کا لفظ ہے، عربی کا، تسی عربی جان دے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے معبود کون ہوتا ہے؟ اس سے آسان کیا آپ نے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر عبادت اردو کا لفظ ہے کہ عربی کا؟ عربی۔ اور آپ عربی نہیں جانتے،
نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ. پرستش فارسی ہے, ٹمن والے فارسی جان دیں. نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. پوجا ہندی ہے. آپ جانتے ہیں ہندی میں پوجا کس کو کہتے ہیں؟ فارسی میں معنی کر دیا, عربی میں معنی کر دیا, کسی زبان میں معنی کر دیا. غیر اللہ کی پرستش کر رہی ہیں, سجدے کر رہے ہیں, نظریں دے رہے ہیں, نیازیں دے رہے ہیں, چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, اور کہتے ہیں اساں کوئی انہوں نے الہ منیا. ہم تو کلمے میں کہتے ہیں لا الہ. یہاں سے مغالطہ لگا لوگوں, کئی لوگوں کو بھی مغالطہ لگ گئی کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, تم انہیں مشرک کہتے ہو؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. بندیالوی معنی کرنے لگا ہے اور ذمہ داری سے معنی کرنے لگا ہوں. میرے پاس اس معنی کے قرآن سے 20 دلائل ہیں. کسی کو شک کو سرگودا آ جائے. سرگودا نہیں آ سکتا, قاری صاحب کے پاس آ جائے. قاری صاحب وہ ساری آیتیں ان کو نکال نکال کے دکھائیں گے جہاں وہ معنی لکھا ہوا ہوگا جو میں کر رہا ہوں, جو میں معنی کر کے جا رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے نا کہ میں اس طرف چلا جاؤں. میں تو صرف شروع توحید سے کرنا چاہتا تھا کہ میرا حصہ اس میں شامل ہو. لا الہ پڑھو الا اللہ, اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. یہ میں نے معنی کیا ہے, الہ کا معنی میں نے کیا ہے اور قرآن کے رنگ میں کیا ہے. اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں. اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. اللہ کے سوا قادر قدیر مالک کوئی نہیں. اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ. یہ ساری صفتیں حاصل ہیں تو کس کو حاصل ہے؟ میں اپنے مواعظ ساتھیوں کو کیا کہوں, یہ تو دل میں توحید کا گلشن آباد کر چکے ہیں. جو دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہیں, میرے دوست آئے ہیں, عزیز آئے ہیں, بزرگ آئے ہیں, میں ان سے کہوں گا جو معنی میں کر کے جا رہا ہوں, رب نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 5, 6, 7 میں کیا. جو معنی میں کر کے جا رہا ہوں میرے رب نے سورت طٰہٰ آیت نمبر 6, 7, 8 میں کیا. جو معنی میں کر رہا ہوں سورت نمل اٹھا, سلیمان کے دربار میں ہدہد کی تقریر پڑھ. اے تے ہدہد نو ہی پتہ ہی الہ کون ہوتا ہے, الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں. سورت قصص پر ربک یخلق ما یشاء ویختار, سورت قصص اٹھا. یہ کوئی دنیا صورتاں نہیں آندیاں نا, آیت الکرسی اٹھا پڑھ. آیت الکرسی شروع میں اللہ نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو, آگے اس کے دلائل ذکر کیے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, آگے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کا ہے, اسی کا ہے. خلقن بھی, ملکن بھی, تدبیرن بھی, تصرفن بھی, اختیارن بھی, احیاءن بھی, اماتتن بھی, ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ. یہ الہ کی صفت آ گئی ہے. مالک ہے, مختار کل ہے, سب چیز اسی کی ہے. وہ جو میں نے معنی کیا اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں. آگے اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 20 آیتیں ہیں, لیکن
بندے عالوی ایک بات اکثر کہتا ہے، آج بھی کہے گا، اگر تجھے شک ہے نا جو مانا میں نے کیا الہ کا، اگر تین شک ہے نا کل میدان محشر رب دے سامنے تجھے میرے گریبان پر ہاتھ رکھنے کی کھلی اجازت ہے۔ جا قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوں گے نا، وہاں میری پیشی کروانا اور رب سے کہنا مولا اس نے الہ کا مینا کیا تھا، تیرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اس نے الہ کا مینا کیا تھا، تیرے سوا مختار کل کوئی نہیں، اس نے الہ کا مینا کیا تھا، تیرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، اس کو پوچھ مولا اس نے کہاں سے یہ مینا کیا تھا۔ کل تمہیں کھلی اجازت ہے، اور میری دلی خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے، میری دلی خواہش ہے، اور میں پھر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہوں مولا یہ مینا تو قرآن میں تو نے کیا تھا، ہم نے تو صرف تیرا قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ لا الہ، اس کلمے کو ماننا آسان تھا؟ بولو تو صحیح یار، آسان تھا اس کو ماننا؟ اس نئی دعوت کو تسلیم کرنا آسان تھا؟ کوئی آدمی نئی دعوت کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے غرض کیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کیوں ہے؟ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی کچھ دن صبر کرو۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا میں نے اپنی دعوت کو جس بندے کے سامنے پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، نشانی دکھا، تو نبی ہے معجزہ دکھا، مجھ سے معجزے مانگے، نشانیاں مانگی، مہلت مانگی، مشورے کا ٹائم مانگا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ مشورے کا ٹائم مانگا، نہ نشانی مانگی، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ، اور اس دعوت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، اور ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی مہلت نہیں مانگی، پہلے کلمہ قبول کیا۔ ایک جملہ کہوں سمجھ آؤ گے؟ امت کی، میرے نبی کی امت کی اس وقت تقریباً 1.5 ارب صفحے ہیں، صفحے 1.5 ارب صفحے ہیں۔ بندے عالوی کہتا ہے ان میں پہلی صف ابو بکر ہے۔ پہلی صف کون ہے؟ جو پہلی صف کا اجر ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر، ثواب، رحمتیں کتنی اترتی ہیں تو مسجدوں میں لڑائیاں ہو جائیں، میں کھلواں گا، دوسرا کہے میں کھلواں گا، پھر قرآن اندازی کرنی پڑے، جس کا نام نکلے وہ کھڑا ہو، ساری پچھلی صفیں بھر جائیں، سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ رحمت کس صف پہ اترتی ہے؟ زور سے بولو۔ اس کو ذہن میں رکھ کے بندے عالوی کا جملہ سنو، اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے۔ اس وقت 1.5 ارب ہیں، تقریباً 1.5 ارب ہیں، مسلمانوں کی گنتی 1.5 ارب تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندے عالوی پوچھنا چاہتا ہے
یہ گنتی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شاباش۔ اور اس کا ایک کون تھا؟ پہلا کون ہے اس گنتی کا؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے پڑھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چاروں اقوال میں تطبیق دے دی۔ تطبیق دے سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا معنی کر دیا چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے، کسی کو غلط نہیں کہنا پڑتا، چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے۔ فرمایا اس میں لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ نے پڑھا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے پڑھا۔ اب چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن یہاں بندیال بھی ایک بات کہنا چاہتا ہے اور ستے ہوئے مجمع نو آکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑے سے اپنے آپ کو تیار کرو، جو میں بیان کر رہا ہوں، جو بات نقطہ جس نقطے پر میں آ گیا ہوں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کسی خطیب سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بندیال بھی کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے غلام کے کلمہ پڑھنے سے۔ عرب میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے۔ عورت گھر کی چار دیواری کے باہر کوئی تعاون مدد نہیں کر سکتی۔ 6 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا، ان کے کلمہ پڑھنے سے نہیں۔ نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی صدیق اکبر کے کلمہ پڑھنے سے۔ مدرسے میں بیٹھا ہوں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، یہ تو جلدی سمجھ جائیں گے، تو ان من سمجھانا پینا۔ سب صحابہ کا ایمان لازم ہے، ابو بکر کا ایمان لازم نہیں ہے، متعدی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ سب کا ایمان لازم ہے، کلمہ پڑھا مومن ہو گئے۔ ابو بکر کا ایمان لازم نہیں، متعدی ہے، متعدی۔ کیا معنی؟ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد باہر نکلا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ یہ پھر نکلا، حضرت طلحہ کو لے آیا۔ یہ پھر گیا، حضرت زبیر کو لے آیا۔ یہ پھر گیا، عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا۔ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ خدا گواہ ہے ان میں سے 6 آدمی جو تھے وہ ابو بکر کی تحریک پر مومن ہوئے تھے۔ کس کے کلمے پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط؟ جس نے اپنی جان لگائی، پھر اپنا مال لگایا۔ تو میرے نبی کا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اور سے بولو۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق ہوتا ہے۔
وہ نبی آ کے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچا تھا. میرے نبی پہ رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا, قیامت تک نہیں آنا تھا. تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ کسی نبی نے آنا نہیں تھا. ہر نبی پہلے نبی کا مصدق ہوتا ہے. میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ کے بعد نبی کسی نے آنا نہیں, تو میرے نبی کا مصدق کون ہوگا؟ رب نے کہا اب یہ عہدہ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے, اب مصدق کی جگہ صدیق آیا ہے. مصدق کی جگہ صدیق آ گیا ہے. صدیق کو رب نے پیدا ہی نبوت کی تصدیق کے لیے کیا تھا. اسے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نبوت کی تصدیق کرے گا. اسی لیے اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا, کوئی مہلت نہیں مانگی, اس لیے کہ اس کی پیدائش ہی محمد کی تصدیق کے لیے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اور میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ زور سے بولو یار. ذرا ایک جوڑنے لگا ہوں ایک اور مضمون کو اس کے ساتھ. میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. تصدیق کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ آج میرا نبی اکیلا تھا, کوئی ساتھی نہیں. دعوت دی میرے نبی نے لا الہ الا اللہ. اور آج میرے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہونا چاہتا ہے. اس وقت حضرت عائشہ کی جھولی میں سر مبارک ہے. میرے نبی ایک مرتبہ پھر بولے لا الہ الا اللہ. پہلے دن کیا کہا تھا؟ اور سے بولو. پہلے دن کیا کہا تھا؟ آج زندگی کے آخری دن کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے دن کوئی حامی نہیں, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, اور آج 1,00,000 سے زائد صحابہ, بڑے بڑے قربانی دینے والے جرنیل, بہادر, دلیر, شجاع صحابہ موجود ہیں. پہلے دن میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کہا, دلیل کوئی نہیں دی. پہلے دن کوئی دلیل پیش نہیں کی, صرف دعوت دی لا الہ الا اللہ. آج زندگی کا آخری دن ہے, آج میرے نبی نے 7 دلیل بھی دے دی. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں, اس کی دلیل دے دی. کیا؟ ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہوتی ہیں, موت کی سختیاں ہوتی ہیں. 13 دن سے میرے نبی پر سکرات طاری ہیں. ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں, کبھی پاؤں پھیلا لیتے ہیں, کبھی سکیڑ لیتے ہیں, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, کبھی ہٹا لیتے ہیں. حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا اللہم اعنی علی سکرات الموت, مولا موت کی تلخیاں سہنے پہ میری مدد فرما, میرے اللہ مدد فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میں کبھی سنا کرتی تھی فلاں بندے کی روح آسانی سے نکل گئی, سو رہا تھا مر گیا, چلتے چلتے مر گیا, بیٹھے بیٹھے مر گیا, تو میں کہتی تھی بڑی اچھی موت ہے, تکلیف کوئی نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے نبی پاک کی حالت کو دیکھا, میں نے کہا آسانی کے ساتھ روح کا نکلنا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ روح تو آمنہ کے لال کی نکالی جاتی. لیکن موت کی تلخیاں ہیں, سکرات ہیں, بخار ہے, اٹھ نہیں سکتے, 2 بندوں کے سہارے چلتی ہیں, پاؤں زمین پہ گھستے ہوئے آ رہی ہیں. میرے نبی نے آج دلیل بھی دی لا الہ ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہوتی ہیں اور وہ مجھ پر بھی آ گئیں.
ان دو جملوں کا کیا تعلق ہے جی آپس میں؟ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، کوئی جوڑ بندیالوی کہتا ہے بڑا ڈاڈھا جوڑ ہے۔ میرے آقا کہنا چاہتے ہیں مولا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود ہو نہیں، تیرے سوا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا میں ہوتا، تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا میں ہوتا کہ کائنات کا سرتاج ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں، پھر خاتم النبیین ہوں، پھر رحمت للعالمین ہوں، پھر شفیع المذنبین ہوں، پھر صاحب قرآن ہوں، پھر صاحب معراج ہوں، حوض کوثر کا ساقی ہوں، لواء الحمد کا حامل ہوں، مقام محمود کا دولہ ہوں، سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ میں ہوں مولا، تیرا محبوب بھی ہوں، تو نے میری زندگی کی قسم کھائی قرآن میں، جس زمین پر میں نے پاؤں ٹکا دیے تو زمین کے بھی تذکرے کرنے لگ جاتا ہے، میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ مولا میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اشرف، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار ہوں۔ میری بات توجہ سننی ہے، مولا اگر الہ بننے کے کوئی لائق ہوتا تو میں ہوتا، لیکن آج موت کی تلخیاں مجھ پر بھی طاری ہو گئیں، اور یہ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ آج میرے نبی نے اس کی دلیل بھی دے دی، ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں مجھ پہ آئی، میں الہ ہوتا تو یہ موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی۔ آئیے پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الہ وہ ہوتا ہے جو ایسا زندہ ہو جس پر کبھی موت ہو۔ پھر میرے نبی کا انتقال ہو، آج میرے نبی انتقال کر کے صحابہ میں کوہرام مچ گیا، حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں سر قلم کر دوں گا۔ غشی طاری ہوئی، ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، آپ نے ہم سب کے بعد فوت ہونا ہے۔ حضرت عمر کا خیال کیا تھا؟ آپ نے فوت تو ہونا ہے لیکن ہم سب کے بعد، ہماری زندگی میں نہیں، تلوار لیا کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے، سواری باندھی، مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، سنا بھائی حضرت عمر کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، غصے میں ہیں، سیدھے اس حجرے میں چلے گئے۔ یہ جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا، سیدھے اندر حجرے میں گئے، اور کوئی صحابی تو جا نہیں سکتا تھا، یہ گئے۔ نبی پاک کا جسد اقدس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اٹھا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھا، حضرت صدیق اکبر نے چہرہ پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ بندے عالوی کہتا ہے ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک کے ماتھے مبارک کو چوما، چوم کے کہتی ہیں طبت حیا و میتا، طبت حیا، کہو حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، تسی بھی آکھو طبت حیا و میتا، میرے آقا تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ یہ جو ہمیشہ تو توحید والوں کو تانا دیا جاتا ہے، اے نبی پاک نو میت آکھ دین،
میرا چاننا اے میت اساں پہلے نہیں آکھیا، سب سے پہلے میرے نبی پر میت کا اطلاق خلیفہ اول نے کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ طبت حیا و میتا۔ کس طرح ہم سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کو میت کہتے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اے جی شہیداں نو مردہ آکھ دے جے اشاعت والے، توبہ توبہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو مردہ نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، یہ قرآن کی نہیں مانتے، مردہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ بیچارے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، انہوں نے قاری سلیمان صاحب کے پاس نہیں آنا کہ حضرت آپ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، کیوں کہتی ہیں؟ کوئی دلیل اس کی؟ نہ، ایسی قوم ملی ہے نا ہمیں، جو جس عالم نے کہہ دیا اس نے دل میں سما لیا۔ کیوں بھائی ٹمن کے لوگوں، شہید کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کوئی اور طریقہ ہے؟ عام مومن کا جنازہ اور شہید کا جنازہ اور نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے جنازہ پڑھنے کا۔ شہید کی چارپائی سامنے آئی، امام صاحب مصلی پہ آئے، صفیں درست ہو گئی، امام صاحب نے کہا نیت سنو، نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس زندہ دے۔ بولو بولو بولو، دعا واسطے حاضر زندہ دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اشاعت و توحید والے میت کہتے ہیں، تے جڑے دوے جنازہ پڑھتے ہیں شہیداں دا وہ کہتے ہیں دعا واسطے حاضر زندے دے، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اس وقت میں پوچھتا ہوں ہون تین ایت یاد نہیں آئی کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے؟ اس ویلے یاد نہیں آئی تین ایت جب تو کہہ رہا ہے دعا واسطے حاضر اس میت کے؟ پھر جب شہید کو دفن کیا گیا، زندہ سمجھ، نہیں زندہ سمجھ، شہید کو جب دفن کرتے ہو کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ اس وقت وہ ایت نہیں یاد رہتی کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا؟ شہیدوں کی بیوی عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، ہاں تے توڑے زندیاں دی بیوی تو جو کراچی ٹر جائیں 4.5 مہینے واسطے تے پچھے اور نکاح کر لے وے، تو تے آ کے گردن لا چھڑے گا تے شہیداں نو کوئی سمجھے ہی؟ بیویاں اور لے گئے، اس وقت تجھے ایت یاد نہیں آتی؟ شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت تقسیم کس کی ہوتی ہے؟ مردوں کی۔ سارے کم مردے سمجھ کے کیتے نہیں، ہن ساڈے گاٹے لگا ہویا کہ یہ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں۔ تو نے جنازہ پڑھا مردہ سمجھ کے، دفنایا مردہ سمجھ کے، وراثت تقسیم کی مردہ سمجھ کے، اس کی بیوی نے آگے نکاح کر لیا مردہ سمجھ کے۔ سانوی سمجھانا اس آیت دا میں نا، یہ تو نہیں سمجھا سکتا تو آمنہ دے لال کو سمجھو، جو میرے آقا نے ان کی زندگی کو بیان کیا ہے، اس کی صرف اس سے ہٹ کے میں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کسی نے استدلال نہیں کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، غور سے سننی آپ نے بات، میرے آقا نے فرمایا ہر مسلمان کے مرنے کے ساتھ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ ختم۔ اگر ایک بندہ اس وقت مر گیا ہے، اس نے زور نہیں پڑھنی، ثواب بھی نہیں ملنا۔
آگے رمضان آ رہا ہے، اس نے روزے نہیں رکھنے، ثواب بھی نہیں ملنا، اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، مر جو گیا، مر جو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر مسلمان موت کے بعد اس کے عمل منقطع ہو گئے، منقطع ہو گئے، صرف شہید ہے شہید جس کے عمل منقطع نہیں ہوتے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بعد میں جتنی نمازیں آتی ہیں اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس معنی میں شاید کہا گیا ہو کہ جس طرح تم شہید کو مردہ کہتے ہو، شہید ایسے مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو۔ جتنے بندے بیٹھے ہو تمہیں میری زندگی کا شعور نہیں، مجھے آپ کی زندگی کا شعور نہیں ہے نا؟ کھاتے ہو، پیتے ہو، بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتے ہو، علاج کرواتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، شادی کرتے ہو، شعور ہے نا؟ اور شہید کی زندگی کے متعلق کیا کہا؟ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو۔ چوتھے پارے میں کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ شہیدوں کو کیا دی جاتی ہے؟ عند ربہم یرزقون، کہو ایک دفعہ، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ بندے عالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، منت کر کے پوچھنا چاہتا ہے کون سی روزی دی جاتی ہے؟ فیصلہ کرو، شہیدوں کو روزی دی جاتی ہے؟ دی جاتی ہے، کون سی؟ نہ دنیا والی، دنیا والی اے بریلر مرغ، ملاوٹ والا دودھ، ملاوٹ والا گھی، ملاوٹ والے فروٹ۔ امانت دیانت سے بتاؤ، جو شہیدوں کو روزی دی جاتی ہے وہ دنیاوی کہ اخروی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ شہید کو جو روزی دی جاتی ہے وہ دنیاوی یا برزخی اخروی؟ بندے عالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی زندگی، یہ روزی دنیاوی ہے تے زندگی بھی دنیاوی، تے جے روزی اخروی ہے نا تے پھر زندگی بھی۔ تبت حیاً و میتاً، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی۔ باہر تشریف لائے۔ اب حضرت ابوبکر شروع میں میرے نبی کے دعوی نبوت کی تصدیق کی، اور آج ابوبکر میرے نبی کی موت کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ آج پھر ابوبکر کھڑا ہو گیا، صحابہ پریشان، اس طرح پریشان حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی، سلام کا جواب نہیں دیتے، گزر جاتے ایک دوسرے سے، اتنا غم ہے صحابہ کو۔ ان میں ابو بکر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ یہ بھی اگر تھوڑا سا ڈگمگا جاتا، امت کی کشتی کو کون سنبھالتا؟ کون سنبھالتا؟ یہ آج قائم ہے، یہ منبر پہ آئے، اجلس یا عمر علی رسلک یا عمر، انہی قدموں پر بیٹھو، میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گھما رہے ہیں۔ جس نے کہا موت آ گئی میں گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے خطبہ شروع کیا، صحابہ ان سے ہٹ کر ادھر آ گئے۔ کیوں؟ یہ اندر کے حالات لائے تھے، ان کے پاس صحیح خبر تھی، یہ اندر سے ہو کے آئے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دیا، ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، معبود مانتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ محمد عربی نے تو موت کا جام۔ سچی سچی گل کرو، یہ حضرت ابوبکر خطاب کس کو کر رہے ہیں؟
صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ خطابت دیکھی ہے ابو بکر کی؟ خطابت کا انداز دیکھا ہے؟ خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گیا۔ کوئی بھی تو عبادت نہیں کرتا تھا، تو کہنا کیا چاہتی ہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی؟ معبود مانتے ہو، معبود پر موت نہیں آنی۔ جو تم میں سے محمد عربی کو معبود مانتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدن قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو نہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیتیں پیش کی، دلیل دی، انک میت وانہم میتون۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت آندی ہے۔ یہ آیت سب تو پہلے خلیفہ اول نے پڑھی آئی، جناب خلیفہ اول نے پڑھی تھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ حضرت عمر یہ بات سن کے انہیں یقین ہوا کہ آقا کا انتقال ہو گیا، چلنے کی سکت نہ رہی، گھٹنے کے بال گھستے 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 منبر کے قریب آئے، آقے کا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، اسی تے انج سمجھ رہے ہیں آج یہ ایتاں تیرے ہوتے نازل ہو رہی، ہم تو بھول گئے تھے، ہماری تو نگاہوں میں یہ ایتیں نہیں تھیں، آپ نے ہمیں یہ ایتیں یاد دلا دی۔ تو پہلے دن دعوی نبوت کی تصدیق بھی کس نے کی تھی؟ بولو زور سے بولو۔ آج آخری دن پھر میرے نبی نے وہی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ پھر میرے نبی پاک نے موت کا جام پیا، تو آج بھی اس کی تصدیق کرنے والا کون تھا؟ کافی ٹائم نہیں ہوگی، بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیں، تھوڑی جان چھڑ دینے ہیں۔ بالکل آخری وقت تھا میرے نبی کا، جبریل پاس کھڑا تھا، جبریل پاس کھڑا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو بلا لوں؟ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتا ادھر کیسے حالات ہیں، ادھر کیسے حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تو آپ کی ملاقات کا منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا مقام ہے میرے نبی، وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا لے، میں بھی تیار ہوں۔ اس وقت میرے نبی نے انگلی اٹھائی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کس طرف انگلی کر رہے ہیں؟ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ اللہم بالرفیق الاعلی۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کا ہاتھ ڈھلکنے لگا، وجود بوجھل ہو گیا، ہاتھ نیچے گر گیا، اور آپ کی روح مبارک جب جسد اقدس سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ساری زندگی میں ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام